السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے اربعین نوویہ کی 7ویں حدیث لے کر اس حلقے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکات، آج ہماری جو حدیث ہے الدین النصیحہ ہے، مشہور حدیث ہے۔ انشاءاللہ ایک 20 منٹ میں اپنی پوری بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اہم ہے نکات کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ باریک چیزیں ہیں تو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے راوی کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ 9 ہجری، اصل میں یہ جو ہے کرسچن تھے، نصرانی تھے، 9 ہجری میں اسلام لائے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد 7 دن میں ماشاءاللہ قرآن ختم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 18 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ مسلم میں ایک ہی روایت ہے الدین النصیحہ کی، شاید بخاری میں بھی یہ حدیث نہیں ہے، صرف مسلم میں ہے حدیث یہ۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی کنیت ابو رقیہ ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عموماً کیا ہوتی ہے، کنیت مذکر سے ہوتی ہے، ابو سعید، ابو حفص ایسا، لیکن یہاں کیا ہوئی ہے، کنیت جو ہے ابو رقیہ کے نام سے ہو گئی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو انسانوں کے نام سے کبھی کنیت ہوتی ہے تو کبھی کیا ہوتی ہے، جانوروں کے نام سے بھی کنیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر تھا راجح قول کے مطابق، لیکن ابو ہریرہ کنیت کیوں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان معہ ہرۃ الیفھا والیفتہ، ایک بلی پالی تھی ابو ہریرہ نے، ابو ہریرہ اس کو چاہتے تھے اور بلی بھی بہت محبت کرتی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لہذا ان کا نام جو ہے ابو ہریرہ پڑ گیا۔ معزز حاضرین، آئیے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الدین النصیحہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ حدیث مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، تو یہ افراد مسلم میں شمار ہوتا ہے، یعنی مسلم میں ہے روایت یہ۔ تو الدین النصیحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ الدین کلہ النصیحہ، یعنی دین پوری جو ہے بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ ہمارے پاس ترجمہ کرتے وقت غلطی کر لیتے، خیر خواہی چاہنے کا نام ہے بولتے۔ مجھے یاد ہے عمر آباد میں پڑھتے وقت دائرہ میں ثناء اللہ عمری یمیہ عثمانی یا کٹان چوری جو مچھلی پٹنم میں رہتے ہیں، ان کی صدارت تھی۔ ہمارے ایک ساتھی تقریباً 2000 کی بات بتا رہی سوئی ہے، تو اس وقت ہمارے ایک ساتھی تھے عتیق اللہ نام کے، عمری بہار کے تھے، تو انہوں نے درس حدیث پیش کیا تھا، تو اس میں انہوں نے الدین النصیحہ کی حدیث کا ترجمہ کیا تھا، دین خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ تو شیخ جو ہے جب تبصرہ کرنے پر آئے تو بولے خواہ کے معنی خود چاہنے کے آتے ہیں، تو یہ خیر خواہی چاہنے کا نام یہ بدل غلط کہاں سے لے لیا آپ پوچھئے؟ تو خیر خواہی مطلب بھلائی چاہنا، یہ خیر خواہی کا نام ہے، ایسا بول سکتے ہیں۔ تو الدین النصیحہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین پورا جو ہے مکمل خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کرنے کا نام ہے۔ نصیحت کی کیا تعریف ہے؟ شرعی تعریف تو کہتے ہیں قیام العبد لما لغیرہ من حقہ۔ نصیحت کی تعریف یہ ہے قیام العبد الناصح لما لغیرہ من حقہ، دوسروں کے حق کو ادا کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرنا، یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نصیحت کے 5 موارد بتائے ہیں، نصیحت کے 5 موارد بتائے ہیں، نصیحت کس کے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا النصیحۃ للہ، اس کے بعد کہا ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ 5۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ النصیحۃ تنقسم باعتبار منفعتها الی نوعین، نصیحت کا جو فائدہ ہوتا ہے تو نصیحت کے فائدے کے اعتبار سے اس کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فائدہ ایسا ہے جو صرف ناصح کو ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ،
یہاں جو ہے آپ دیکھیں گے یہ تینوں میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس میں ناصح کا خود فائدہ ہے، للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی رسولہ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نصیحت کا فائدہ جو ہے صرف ناصح کو ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم کہہ کر یہ بتایا کہ یہاں نصیحت کا فائدہ ناصح کو بھی ہوتا ہے، منسوخ کو بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ناصح کو ہوتا ہے للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، یہ ایک منفعت کے اعتبار سے پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے للناصح والمنصوح معا، یعنی دونوں کو ہوتا ہے۔ کس کو؟ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، منصوح کو بھی مکمل طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ یہ الدین النصیحہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے دین کی جتنی تعلیمات ہیں مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ ان 5 لوگوں میں 5 اس کے موارد بیان کیے گئے ہیں۔ تو لہذا اہل السنہ والجماعہ کا نصیحت کرنے میں منہج یہ ہے کہ وہ نصیحت کرنے میں بھی مکمل طور پر شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ شریعت نے جیسے نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے اس نبوی منہج سے یا جو ہے اللہ تعالیٰ کے منہج سے اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو دین خیر خواہی کا نام نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بصرہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود یا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا نصیحت کرو، بار بار نصیحت کرو۔ تو کیا کہتے ہیں صحابی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت کرتے تھے، کان یتخولنا، کیا بولے کہ ہم کو نصیحت کرتے تھے لیکن بار بار چھوڑ کے نصیحت کرتے تھے، کیوں بولے تو ہم بیزار ہو جائیں گے بول کے۔ تو لہذا نصیحت جہاں کام کر رہی ہے، نصیحت کی جہاں ضرورت ہے وہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہے جہاں کام نہیں کر سکتی، کام نہیں کر رہی تو وہاں بیکار نصیحت نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکات، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث تشریح میں یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سب سے پہلے الدین النصیحہ، الدین معرفہ ہے اور النصیحہ بھی معرفہ ہے، النصیحہ بھی معرفہ ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، یہاں الدین النصیحہ علماء بلاغت کہتے ہیں کہ الدین النصیحہ دونوں معرفہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حصر کا معنی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ الدین النصیحہ دونوں معرفہ لا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مد دین الا النصیحہ، جیسے کہ انما الشاعر البحتری، اس طریقے سے مد دین النصیحہ یعنی دین مکمل خیرخواہی کا نام ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء کلہ خیر، یہاں بھی کہا دین پورے خیرخواہی کا نام ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے، وہ ایسے استدلال کرتے ہیں جہاں تک دوسرے علماء پہنچ نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے بہترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ابن عثیمین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مشکل چیزوں کو بھی آسان بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ چیز عصر حاضر کے علماء میں ہم نے اپنے استاد شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے دروس میں دیکھی۔ ماشاءاللہ مسلم وغیرہ پڑھاتے تھے، منتقی اور ترمذی وغیرہ پڑھائے ہم کو، ان کا اسلوب ہم دیکھے، کلاس میں آتے آنکھیں بند کر لیتے، پوری حدیث یاد رہتی اور اتنے آسان انداز سے بولتے، اور ان کی خطبات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنی مطلب پرفیکٹ گفتگو کرتے ہیں کہ بچہ سے بچہ جو ہے ان کی بات اور مراد کو ان کی فہم کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات بھی ویسے ہی ہے، کتاب البیوع جیسے مشکل جو ہے مباحث کو بھی آسان بنا کے پیش کر دیا شرح الممتع میں۔ تو مالکی تو الدین النصیحہ میں دین کا کیا معنی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، دیکھیے دین کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے دین عمل، غور سے سنیے، یہ دین کے 2 معنی آتے ہیں۔ دین جو ہے ایک دین عمل ہے اور ایک ہے دین الجزاء۔ اچھا، دین عمل کہاں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں جو ہے دین عمل مراد ہے۔ اچھا، دین جزا کہاں ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی جزا کا دن، بدلے کا دن۔ تو یہ دین العمل اور دین الجزا یہ دونوں اطلاقات جو ہے قرآن حدیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں دین عمل مراد ہے، اور یہ الدین النصیحہ میں وہی جو ہے دین العمل مراد ہے۔ مالک یوم الدین میں دین الجزا مراد ہے۔ الدین النصیحہ میں آپ یہ نوٹ کریں کہ یہاں دین العمل مراد ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں الدین النصیحہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بعض احادیث کے طرق میں ہمیں 3 مرتبہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس کے فائدے بیان کیے۔ سامع کے اندر شوق پیدا کرنا اس کا مقصد ہے، ایک مقصد یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں بات راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو ہر بات کو 3 مرتبہ بولتے تھے، اور آپ اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو بھی ماشاءاللہ گنا جا سکتا تھا۔ اور الدین النصیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی انداز میں کہا الدین النصیحہ، تو یہ مجمل لا کر سامنے والے کے اندر شوق بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے اتدرون من المفلس کہہ کر سامع کے ذہن میں شوق پیدا کیا، ویسے الدین النصیحہ کہہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں شوق پیدا فرمایا۔ معزز طلبہ، مشارکین اور مشارکات، اب بڑی اہم چیز کی طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ النصیحۃ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے اخلاص العبادہ، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اخلاص العبادہ۔ دوسرا کیا ہے؟ الشہادۃ له بالوحدانیۃ فی ربوبیتہ والوہیتہ واسمائہ وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی دینا، اس کو ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، یعنی مطلب یہ ہے توحید اور اس کی قسموں کو ثابت کرنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بھلائی چاہنے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے النصیحۃ لکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے کیا نصیحت کا مطلب ہے؟ اس بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقریباً جو ہے 6 باتیں لکھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے الذب عنہ، قرآن کا دفاع کرنا، جو بھی قرآن پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی تحریف کرتے ہیں تو اس کی تحریف کو بیان کر کے مبتلین جو ہوتے ہیں اس کے تحریف کو بیان کر کے اس پر رد کرنا، یہ بھی جو ہے ہمارے علماء کا کام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق قبرہ تصدیقا جازما، اس کی جو باتیں ہیں اس پر مکمل طور پر سچا ایمان لانا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جو ہے شک کرتا ہے تو گویا وہ ناصح نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو مأمورات کو حکم دیا ہے ان مأمورات کو اپنانا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ نمبر 5، اس کے احکام پر ایمان لانا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی شکل میں، تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جو ہے نجات کا طریقہ یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی بات یہ ہے کہ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً وَتَلَقَّاهُ جِبْرِيلُ مِنَ اللَّهِ وَنَزَلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بھلائی چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے ذریعے بات کی، دیکھی دقت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے ذریعے بات کی، جبرائیل نے اللہ سے اس کو سنا، پایا اور لا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، جیسا کہ سورہ شعراء کے آخری میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تقریباً 8 چیزیں ہیں۔ جی کوئی بات آواز نہیں آ رہی ہے؟ بول رہے تھے نا آپ تو آواز۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حقیقت میں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے ذریعے بات کی، سنے آ رہا ہے، جبرائیل نے اس کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لا کر اس کو اتارا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلائی کا مطلب یہ ہے
کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نمونہ بنائیں، جیسا کہ اللہ نے خندق کے احوال ذکر کرتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ابھی چند دن پہلے وحید الدین خان مرحوم ہو گئے، ان کے بارے میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا لکھا، اس بارے میں ایک بات بتا دیتے ہیں کہ وہ قرآن و شریف پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن دین کے مسلمات میں جو ہے شکوک پیدا کرتے تھے، کس سے؟ مستشرقین سے اور اعداء اسلام سے متاثر ہو کر۔ لہذا انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اسوہ کاملہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے زندگی کے ہر موڑ اور گوشے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ اگر کوئی شخص نبی کے اسوے کو اسوے کاملہ نہیں بولتا تو اس کا ایمان ہی نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا ایسی چکنی چپٹی باتوں کو سن کر جو ہے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ رد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں، حال میں، مستقبل کے بارے میں جو بھی باتیں بتایا اس کو من وعن تسلیم کرنا چاہیے۔ جیسے وحید الدین خان جو ہے دجال کے بارے میں بولتے تھے کہ وہ جو ہے دجالی نظام ہے، وہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، ایسا جو ہے لوگوں نے انکار کیا، مہدی کا بھی انکار کیا۔ وہ تو اپنے آپ کو جو ہے مہدی بھی بولتے تھے، جو مسیح موعود بھی کہتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، مطلب قیامت کی علامتیں فلاں جو بھی باتیں ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں باتیں بتائی ہیں، ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نمبر 4، 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے النصیحۃ لرسول اللہ میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نمبر 6، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آنچ آتی ہے تو اس پر رد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ایسے دنیا میں علماء ہیں جو شریعت پر آنچ آتی ہے تو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں یہ رد ہم نے دیکھا تو آر کے نور رحمہ اللہ کے اندر دیکھا، کوئی بھی غلط بات بولتا، مثلا زکوٰۃ ایک ہی مرتبہ دینا چاہیے، فلاں ایسے مسئلے آتے تو وقیع مقالے لکھ کر اچھا رد کرتے تھے۔ اور یہ چیز ہم نے علامہ البانی میں دیکھی، کوئی بھی اسلام پہ حرف اٹھاتا، نبی کی شریعت میں جو ہے کیڑے نکالتا تو دنیا کے کونے سے آواز اٹھاتے تھے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے علی حلبی رحمہ اللہ، جو بھی جو ہے تقریباً 60 سال میں انتقال ہوا، تقریباً 3-4 مہینے پہلے۔ وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسلام پر، نبی کی سنت پر آنچ آتی تو فوراً مکمل طور پر جو ہے رد کرتے تھے۔ تو اللہ کی نبی کی شریعت سے دفاع کرنا یہ ہمارا جو ہے کیا ہے، فرض ہے۔ اس طریقے سے نمبر 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام نے آپ کو پایا تو آپ کی مکمل مدد کی۔ جیسے غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، پورے تیرے میرے اوپر مارو، نبی کو بچا لوں گا میں۔ تو آپ جب زندہ ہیں تو صحابہ نے آپ کا مکمل طور پر دفاع کیا، آپ کی مدد کی۔ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی سنت کو زندہ رکھنا اور آپ کی سنت پر جو بھی حملے ہوتے ہیں مکمل طور پر اس کی نصرت کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ۔ اسی طریقے سے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہا، یہاں کون مراد ہے ائمۃ المسلمین سے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں علماء ربانی مراد ہو سکتے، حکام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں قول ذکر کیے ہیں۔ جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں دونوں آتے نا، ویسے یہاں علماء ربانی بھی آتے، حاکم وقت بھی آتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی عبارت ہے، ماشاءاللہ کیا دقت ہے، کیا بولتے ہیں دیکھو، العلماء مبینون والامراء منفذون۔ اللہ اکبر، کیا بولتے ہیں؟ العلماء مبینون، علماء کا کام کیا ہے؟ وہ انبیاء کے وارث ہیں، شریعت کے حکام کو بیان کرتے ہیں۔ والامراء منفذون، حاکم وقت امیر جو ہوتا ہے مسلمانوں کا ولی الامر، وہ اس کو نافذ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکات،
علماء سے محبت نصیحت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت کرنا، حق بیان کرنے میں ان کا ساتھ دینا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی اصلاحی کوشش ہوئی، انہوں نے آل سعود کو موحد بنایا تو عمر جو تھے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پورا ساتھ دیا۔ تو لہٰذا حق کو بیان کرنے میں علماء کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے ان پر آنے والی آنچ کو بھی دور کرنا چاہیے۔ کیسے کوئی عالم غلطی کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اگر کوئی عالم دین غلطی کرتے ہیں تو کیسا ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی اس بات کی تاکید ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جو عالم سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ قابل تنقید ہے یا نہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے غلطی اگر ہو گئی ہے تو اگر وہ حق پر ہے تو یہ بتانا چاہیے کہ وہ عالم دین حق پر ہیں، غلطی پر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اگر حقیقت میں عالم علماء ملائکہ نہیں ہوتے، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو سنجیدگی سے، وقار سے، ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر مکمل طور پر ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے درس دیتے ہوئے، بیان دیتے ہوئے سبقت لسانی سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو امام صاحب یا عالم دین مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہیں سے جو ہے بے ادبی شروع ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب کیا بولے سو تمہیں؟ ما ھذا القول المنکر، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگر آپ کو بولنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں ان کو سمجھائیے، اور ان کے حق میں دعا کرنا یہ بھی جو ہے علماء کے ساتھ جو ہے بھلائی چاہنے کا ایک مرحلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حکام کے ساتھ بھلائی چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو ہے 5 باتیں ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو امیر مانیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے اوپر کالا سر جس کا منقع کشمش کی طرح ہوگا تو بھی انہیں آ گیا تو اس کو بھی ماننا۔ تو جہاں جہاں امارت ہے، امیر ہے، تو کیا کرنا؟ اس کو امیر ماننا۔ ایک دوسری بات یہ ہے جو امیر ہوتا ہے اس کی بھلائیوں کو عوام میں پھیلانا چاہیے۔ 2 نمبر 3 جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے یہ کرتے رہیں، مطلب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں جو ہے حکم دیتے رہیں، ماننا چاہیے۔ اگر خلاف میں دیتے ہیں تو لا طاعۃ لمخلوق فی معاصی الخالق پہ عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ ہمارے اپنے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہو، چاہے وہ حکام اور جو ہے جمعیت و جماعت کے جو ہے ذمہ داروں کی شکل میں ہو، ان کی اطاعت کرنا عبادت ہے، نہ کہ سیاست ہے۔ غور سے سنیے بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جیسے اللہ کی اطاعت عبادت ہے، رسول کی اطاعت عبادت ہے، ویسے اپنے علماء اور حکام کی بات کو ماننا بھی عبادت ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے جو ہے ان کی برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے خروج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا کیا مطلب ہے، کہا ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ان کو سلام کرنا چاہیے، ہر نیک کام میں جو ہے ان کی مکمل طور پر جو ہے مدد کرنا چاہیے، جیسا کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رآنی الا متبسما، اللہ کے نبی جب بھی دیتے مسکرا جاتے۔ جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو کیا کہتے ہیں استنار وجهه كأنه قطعة من قمر، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ چاند کا وہ ٹکڑا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے نصیحت کے یہ مراتب جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں کچھ فائدے بیان کیے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجمل نصیحت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علم کے بارے میں بڑی حرص رکھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیل لمن یا رسول اللہ، لہذا خیر کے بارے میں سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز اہم ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بلیغ ترتیب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ کہا، اس کے بعد ولی کتابہ ولی رسولہ کہا، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم کہا۔
اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام ہوتے ہیں، ایک خاص ہوتے ہیں۔ مسجد کے امام کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تنخواہ لینے والا امام ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آگے بڑھ کر جو ہے امامت نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث کے تعلق سے اتنی کچھ باتیں تھیں، تو ہمیں بھی جماعت کے ذمہ داروں کی اطاعت کرنا چاہیے بھلی باتوں میں، جب تک وہ شریعت کے مطابق بات کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین جو خیر خواہی بھلائی کا نام ہے، ان باریکیوں کو سمجھ کر جو ہے ہمیں دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔